اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اہلھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، کتاب تفسیر نمونہ اور تفسیر صافی سے استفادہ لیا گیا ہے، اور آپ لوگ سے میں تفسیر قرآن ڈسکس کر رہی ہوں، جس میں ہم نے سورہ حمد کو ڈسکس اسٹارٹ کیا تھا اور ابتدا کی، جس میں ہم نے سمجھا گزشتہ آیات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم، تفسیر، اور الحمدللہ رب العالمین ڈسکس کر چکے، رحمن الرحیم ڈسکس کر چکے، مالک یوم الدین ڈسکس کر لیا۔ آج ہم ڈسکس مزید کر رہے ہیں، جبکہ ایاک نعبد و ایاک نستعین گزشتہ لیکچر میں ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور مزید آج بیان کیا جا رہا ہے، یعنی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں توحید ذات و صفات کا ذکر ہے، یعنی اللہ کی صفات اس کی عین ذات ہے، یعنی وہ صفات اللہ کی ذات سے جدا نہیں ہے، اس کی ذات سے الگ نہیں ہے، جس کے لیے مثالیں بھی دی گئیں کہ ہم تفسیر کر رہے ہیں جیسے، تو ہم آج یہ سب سیکھ رہے ہیں، ہم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے۔ ہم جب سیکھ لیں گے تو ہم کہیں گے کہ ہم جانتے ہیں، لیکن ہم پیدائشی طور پر تو یہ سب نہیں جانتے تھے نا۔ ہم جیسے جیسے بڑے ہو رہے ہیں، جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں، ہماری نالج میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ میں عالم دین ہوں، تو وہ عالم دین محنت کر کے بنا ہے، وہ اس کی ذات میں عالم ہونا نہیں ہے، اس کی ذات سے جدا ہے، محنت کر کے بنا، وہ پہلے تو نہیں تھا۔ لیکن اگر اللہ عالم ہے، اگر اللہ علیم ہے، تو وہ تب سے ہے جب سے اس کی ذات ہے، اور اس کی ذات کب سے ہے؟ اللہ اکبر، یہ کسی کو نہیں پتا۔ پھر اس آیت میں غور کریں مزید تو حصر کے معنی پائے جاتے ہیں، اور حصر کیا ہے، حصر کے کیا معنی ہے، مفہوم کیا ہے، اس کو اگر میں آسان الفاظ میں سمجھاؤں تو حصر ایک قسم کا بریکٹ ہے جو ایک حد قائم کر دیتا ہے، ایک باؤنڈری لگا دیتا ہے کہ کوئی اندر سے باہر نہیں اب جا سکتا، اور نہ ہی کوئی باہر سے اندر آ سکتا ہے۔ جیسے کہ آیت تطہیر میں لفظ انما کلمہ حصر ہے، اور کیا بیان ہے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرہم تطہیرا، یعنی اللہ فقط یہ یرید اللہ ارادہ رکھتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ اہل بیت تجھے ہر طرح کی رجس نجاست سے پاک رکھوں۔ کیسے؟ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے۔ تو یہاں اب کوئی لاکھ کہے کہ اس وقت فلاں بھی موجود تھا، فلاں بھی موجود تھا، نہیں، یہی وہ ہستیاں ہیں کہ جو اہل بیت ہیں۔ یہ حصر کے معنی، یعنی اب اس چادر میں وہ تطہیر کی چادر، اللہ اکبر، اب کوئی اس چادر سے باہر نہیں آ سکتا، نہ ہی کوئی اس چادر کے اندر داخل ہو سکتا ہے، معین ہے وہ ہستیاں۔ تو بس عین اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین میں معنی حصر ہے، اور عربی گرامر میں جب کبھی بھی مفعول فاعل پر مقدم ہو جائے تو حصر کے معنی پائے جاتے ہیں۔ جیسے کہ ایاک مفعول ہے اور نعبد فاعل ہے، یعنی ہم عبادت کرتے ہیں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، نستعین ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم مدد مانگتے ہیں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، فاعل ہے، ایاک مفعول ہے، لہذا مفعول جو ہے فاعل پر مقدم ہے، یعنی پہلے آیا، تو معنی حصر کے ہوئے۔ تو اب پتہ چلا کہ اللہ کی ذات پاک، ذات اقدس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، اللہ سے مدد مانگنے کے سوا اور کوئی لائق مدد ہے ہی نہیں۔
فقط یہی وہ ہستی ہے کہ جو لائق عبادت ہے، فقط یہی وہ ہستی ہے جو لائق مدد ہے. خوب، لہٰذا اب یہاں پر یہ بھی سوال بنتا ہے کہ پھر ہم جو یا علی مدد کہتے ہیں تو پھر تو یہ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ یہ شرک ہے، تو پھر یہ شرک ہوا، کیا ہم شرک کر رہے ہیں؟ کیونکہ مدد فقط اللہ سے، تو پھر ہم علی سے مدد کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو یہاں پر سوال کا جواب بہت ہی سمپل ہے. جس طرح سے ہمارے پاس اس دنیا میں بھی اللہ نے وسیلے بنائے ہیں، ہم ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں تو یہ وسائل ہیں، یہ وسیلے ہیں توسل کرنا. ہم جب ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں تو کیوں نہ ہم ایسی ہستی سے مدد مانگیں کہ جسے اللہ نے ید اللہ قرار دیا، جسے اللہ نے عین اللہ قرار دیا، ہاں، جسے اللہ نے لسان اللہ قرار دیا. ہم ایسی ہستی سے مدد کیوں نہ مانگے جسے اللہ نے نوازا؟ جبکہ ہم دنیا میں جب ایک دوسرے سے مدد مانگتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں مثال کے طور پر کوئی پریشان ہے، اسے پیسوں کی ضرورت ہے. اب کوئی بہت بڑا آدمی ہے، اب وہ ظاہر ہے اسی کے پاس جائے گا جس کے پاس زیادہ ہوگا، ہے نا؟ لیکن اس کا مقصد یہ نہیں ہے یا تو اللہ آپ مدد کر دیں یا پھر اے انسان تو مدد کر دے. نہیں، اس کا ارادہ تو یہ نہیں ہوتا نا. تو پھر یہ شرک تب ہوگا یا علی مدد کہنا کہ جب ہم کہیں کہ یا تو اللہ آپ دیجئے یا پھر اگر آپ نہیں دیتے تو پھر علی آپ دے دیجئے. نہیں، ہم علی سے مدد اس لیے مانگ رہے ہیں کیونکہ اللہ نے علی کو نوازا، کیونکہ اللہ نے علی کو وہ طاقت و قدرت دی ہے کہ یا علی، کیوں کہتے ہیں کہ اگر آپ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے؟ کیونکہ اللہ نے ان کو علم لدنی سے نوازا، اللہ نے آپ کو طاقت و قدرت سے نوازا. لہٰذا ہم علی سے مدد مانگتے ہیں اور یہ بالکل قطعاً شرک نہیں ہے، یہ توسل ہے. پھر مزید غور کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے یعنی نعبد اور نستعین دونوں کیا ہے؟ جمع کی صیغہ ہے نا. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. کون؟ ہم. نعبد اور نستعین، نون جو ہے یہاں ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. نعبد نستعین، تو پتہ چلا کہ عبادت وہ اچھی کہ جو اجتماعی طور پر کی جائے، یعنی جمع کی صورت میں کی جائے. یعنی عبادت اور خصوصاً نماز کے اساس جمع و جماعت پر رکھی گئی ہے، جبکہ فرادہ نماز بھی ظاہر ہے واجب ہے، فضیلت رکھتی ہے. فرادہ طور پر اگر ہم کوئی دعا کرتے ہیں، دعائے کمیل، جتنی بھی دعائیں ہیں ہمیں اہل بیت سے جو ہے ہدیتاً ملی ہیں، تو ان دعاؤں کو پڑھنا بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے. لیکن اجتماعی طور پر جب ہم اجتماعی طور پر عبادت کرتے ہیں، جب اجتماعی طور پر نماز پڑھتے ہیں تو اس کی فضیلت میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے کہ نماز جماعت مستحب ہے، لہٰذا یہاں سے ہمیں نماز جماعت کے مستحب ہونے کی دلیل مل جاتی ہے. خوب، اور یہیں سے توحید عبادت کا ذکر شروع ہوتا ہے، یعنی عبادت فقط اللہ کی. جیسے کہ قرآن کریم سورہ انعام کی آیت 126 میں بیان ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی یقیناً میری نماز، میری عبادت، میری زندگی اور موت سب کچھ اس خدا کے لیے ہے جو عالمین کا پروردگار ہے. خوب، اب آگے آیت ہے، نیکسٹ آیت ہے. یہاں تو کوئی سوال ہو تو آپ کائنڈلی مجھ سے پوچھیے گا، ٹھیک ہے؟ اب نیکسٹ آیت ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یعنی آپ دیکھیں
کہ اللہ تبارک و تعالی بندوں کو سورہ میں خود سے کلام کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے، دعا کرنے کا طریقہ بتا رہا ہے کہ یعنی پھر کیا کرنا، دعا کرنا کہ ہمیں سیدھے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یعنی اللہ بندوں کو سکھا رہا ہے کہ جب تجھے پتہ چل جائے کہ میں کس قدر بلند ہستی ہوں اور میں ہی ہوں تیرا رب اور کوئی نہیں، جب تجھے علم ہو جائے کہ میں عالمین کا رب ہوں، جب تجھے علم ہو جائے کہ میں ہی ہوں رحمان، میں ہی ہوں رحیم اور میں ہی ہوں یوم الدین کا مالک، تو کیا کرنا، سر تسلیمہ خم کر دینا اور بس پھر تیرا کیا کام ہے، میری ہی عبادت کرنا، مجھے سے مدد مانگنا اور دعا ہمیشہ سیدھے راستے کی کرنا۔ اللہ اکبر۔